مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين. اسم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ ہمارے مالک کا احسان ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مرضی تھی، وہ مالک مختار ہے. اس نے ہم پہ یہ سب کرم فرماتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کی پرکھ بھی ہوتی ہے. ایمان لے آنا اہمیت نہیں رکھتا، ایمان کے اوپر قائم رہنا اور ایمان کے ساتھ چلے جانا یہ اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، علم دیا، پھر فضل کر دیا کہ اس کو اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ کسی کی عقل یا کسی کے علم کی بدولت اکیلے ممکن نہیں جب تک اس کے اوپر اللہ کی رحمت اور فضل کیوں نہ ہو. اس لیے کوئی بھی اچھائی اس بندے کا آتی ہے تو بندے کا کمال نہیں ہوتا، وہ مالک کی عطا ہوتی. لیکن انسان جو ہے یہ اس کی تخلیق کے مادے کے اندر میں یہ پرابلم ہے، یہ کبد ہے، یہ جلد باز ہے، یہ پنگے باز ہے. اس کے اندر اپنی ذات کا جوہل ہے. اس وجہ سے یہ ہر چیز جو رحمت استقائی ہوتی ہے اس کو یہ اپنی سمجھ لیتا ہے، اور جب اپنی سمجھ لیتا ہے تو مالک دینے والا جو ہے وہ اس کو اس آزمائش میں سے گزارتا ضرور ہے. اللہ اکبر. ہر نیکی کا صدور جو ہے وہ مالک کی طرف سے ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ کسی بندے سے کوئی بھی اچھائی سرزد ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب سنا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور کیا آپ بھی سے بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی سارے کام ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مجھے رب نے اگر مغفرت کی چادر میں لپیٹا نہ ہوتا تو میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ. کوئی بندہ بتائے نا جس کو سند اللہ نے دی ہو کہ میں نے معاف کیا ہوا ہے. لیکن بندہ سمجھتا ہے میں جس طرح ہوں یہ بس میں ہوں، اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں ویسے ہی بات صحیح ہے. لیکن اللہ پاک کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، کہ تو جو کچھ دیکھتا ہے، جو تو کچھ کہتا ہے، اور جو تو کچھ سمجھتا ہے اپنے من میں، ان سب کی فرق ہوگی. اللہ اکبر. اللہ جس طرح کسی کو مال دیتا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہوتی. پوچھا جائے گا کہاں سے آیا تھا، کیسے کمایا تھا، کس طرح خرچ کیا تھا. کسی کو اولاد دیتا ہے تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، تو نے اس کے ساتھ میری امانت تھی، تو نے کیا کیا، تو نے اس کو میرے بارے میں آگاہی دی یا نہیں دی، یا تو اپنے چکر میں اس کے ساتھ لگا رہا اور اس کو اس طرح بنایا کہ یہ تیرے فائدے کا بنا رہے لیکن یہ اپنے فائدے کا نہ ہو. اللہ اکبر.
ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اسی طرح اس کا اپنا آپ جو ہے وہ سب سے بڑا اس کے لیے فتنہ ہے، اولاد کے لیے بھی کا فتنہ ہے، مال کے لیے بھی کا فتنہ، اور اس کا اپنا آپ بھی اس کے لیے فتنہ ہے اگر یہی اس کا دشمن ہے۔ اور حقیقت میں اس کا سب سے بڑا دشمن یہ خود ہے، اس کی اپنی جان ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اپنے آپ میں اپنے رب کو تولتا ہے، اپنے رب کو پرکھتا ہے، یہ ایسے کیوں ہوا ہے میرے ساتھ۔ یہ بھول جاتا ہے کہ تو بندہ ہے، وہ مالک ہے، وہ تیرا بھلا کرنے والا ہے، وہ تیرے ساتھ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے، وہ پاک ہے۔ سبحان کہتے ہی یہ بات بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن اس کو تو ہر چیز جو ہوتی ہوئی ہے وہ اپنے لیے، اور یہی چیز وہ ہے جو اس کے لیے فتنہ ہے، اور اس فتنے کو آنے والا ہر وقت جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے اس فتنے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آنے والا وقت میرا وقت سب سے بہترین ہے، اور ہر آنے والا وقت اس سے بدتر ہوگا۔ کس لیے بدتر ہوگا؟ کہ اس فتنے کی ہوا چلے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آخر وقت میں یہ فتنہ اتنا عام ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو باہر کھڑا ہے اس سے اندر والا محفوظ ہوگا، اور جو اندر کھڑا ہے اس سے بیٹھا ہوا محفوظ ہوگا، اور جو بیٹھا ہے اس سے لیٹا ہوا محفوظ ہوگا۔ یہ تمہیں اس طرح آ لیں گے، اور ایک کے بعد دوسرے، اس کا کوئی حساب نہیں، اور تمہاری حالت یوں بنا دیں گے کہ تم صبح کے وقت ایمان والے ہو تو شام کے وقت میں انکار والے ہو، شام کو ایمان والے ہو تو رات کے وقت میں انکار والے ہو۔ یہ ہماری کیفیت بیان کر دی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے۔ کسی بھی لمحے کسی بھی وجہ سے، اپنی خاص طور پہ اپنی ہی وجہ سے، اس کی سوچ، دینی سوچ کے اندر نقصان ہوگا۔ یہ دینی سوچ کے اندر میں یہ عقیدے سے دور ہو جائے گا، یہ اپنی دینی سوچ کی وجہ سے یہ نت نئی نیکی کے اندر لپٹی برائی میں مبتلا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے وہ تھے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي الدِّينِ، یا اللہ مجھے ایسی مصیبت آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جس سے میرا دین کا نقصان ہو جائے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی دنیا کا نقصان ہونے کی فرق ہے دنیا کے اندر میں، وہ بعد میں مل جائے گا، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ دین کا نقصان ہو گیا تو کیا بات بنے گی؟ اس لیے اس دور کے اندر میں ہر لمحہ جو ہے بندہ یہ سوچے کہ یہ میرے لیے میں خود فتنے کا باعث ہوں۔ جب میں خود فتنے کا باعث ہوں، جب میں اپنی عقل اور شعور کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ خود سمجھ لینا کہ میں ذرا کام صحیح ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ میرے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کی زندگی ہے تو وہ ہمارے لیے سیفٹی ہے، وہ بلائی ہے، وہ ہمارے لیے ڈھال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین النصیحہ، دین یہ نہیں ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی دین ہے، وہ دین جو حضور لے کر آئے ہیں وہ دین ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اس سے اخذ کیے ہوئے ائمہ اعظام نے طریقہ کار جو بتایا ہے ہمیں وہ فقہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کی بات ہے۔ اب ایک مثال عرض کر رہا ہوں، جس طرح ابھی چند دنوں میں پہلے کوئی وکیل صاحب ہیں، انہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ درس دے رہے ہیں، وہ درس دیتے ہوئے کہتے ہیں اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیع الرسول سے مراد یہ ہے ہر اس بندے کی جو اللہ کے حکم کے مطابق حکم دے رہا ہے۔ اسے کہا اس سے مراد رسول ہے، رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول نے کہتا نہیں، یہ اللہ نے جو بھیجا وہ ہر بندے کے لیے یہ بات ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل، یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ابھی اس کو تو بھی پکڑ لیا اور وہ ساری باتیں آگئی، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں، ہمارے اندر یہ غلبہ آتا نہیں میں ایسے کر رہا ہوں نا ایسے ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک نے، میں مثالیں دے رہا ہوں، مرد اور عورت کو اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا، غیر محرم سے دور رہنے کا حکم دیا، اس کے اندر نیکی آتی ہے، میں اس کو کسی طرح نیکی کی طرف بلا لوں، ہدایت اللہ دینے والا یا تو ہے، اس کو تو اپنا خیال آتا ہے میں دے رہا ہوں،
یہ اس نسبت میں آ جائے، اس کے ساتھ ایسے ہو جائے، یہ فلانی چیز ہے، اچھا تو ہدایت میں اندر ہے نسبت میں آنے، تو کیا بخشا گیا ہے، تیری سند ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں، یہ کس کو سند ہے، کس کے پاس؟ اللہ نے تو صحابہ کو اس لیے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عین دین کی اطاعت کے اندر میں اس طرح موجود تھے، تو رب نے ان کے لیے یہ دی راضی کی سند۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کسی کے لیے بھی اتنی دیر تک کوئی بھی بات نہیں جب تک کہ اس دن کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان فتنوں کی نشاندہی کی اور ان کے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سکھایا کہ یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ زبردست دعا ہے، یہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں بتائی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہم نے اپنے پاس سے رحمت رکھنا، بے شک تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی بھی لمحے مجھے میرے اپنے حوالے نہ کیجیے، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، مجھے صرف میری طرف آپ ہی رحمت اور برکت کے ساتھ رکھنا اور اسی نور کے اندر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں چند یہ دعائیں لکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فرماتے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک بناؤں جو میں نہیں جانتا، اس کی تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ہمیں میں شرک نہیں کرتا، لیکن اللہ جس چیز پہ قادر ہے اس کی قدرت میں کسی اور سے منسوب کر لیتا ہوں، تو یہ غیبی خفیہ چیز ہے۔ اس طرح میں بہت ساری چیزوں سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور سوائی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات وحب اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے بلائیوں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کے رکھ، میرے دل میں مسکینوں کی محبت اور مغفرت اور رحمت سے نواز دے۔ جب تو کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے محفوظ رکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ وفات دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر اور فرمائی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربک الی حبک۔ الہی میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کا پیار اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی چاہت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جو ہے اس دعا میں اللہ پاک نے فتنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے جتنا بندہ آج کے دور میں یہ فتنے کی بات دیکھتا ہے تو اس سے جتنا بچے گا اتنا ہی اس کے لیے کرم ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ آج انسان کے دور میں ادھر ایک پوسٹ آئی ہے، اس کا سچ ہے یا جھوٹ ہے کیا ہے پتہ نہیں، اس کے ایک دم سے پڑا آگے کر دیا، اب یہ خود فتنے کا شکار ہو گیا بغیر وجہ کے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تھی تو نے پھیلا دی، اور جس نے پھیلا دی وہ جتنے گناہ گار ہوئے ان سب کا گناہ تیرے بھی سر آ گیا۔ ضرورت کیا ہے اس چیز کی طرف جانے کی؟ اس کی بجائے تو قرآن کی تلاوت نہیں سن سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پڑھ سکتا، تو یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح انسان کے اندر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دی ہمارے لیے۔ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں، جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوگا۔ اصل فرق کرنا مشکل ہوگا کہ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہے یا میرے لیے۔ نیکی کے اندر لپٹی ہوئی برائی کتنی ہے اس کو فرق کرنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیکی کے اندر لپٹی برائی اس کو فرق کرنا مشکل ہوگا۔ نیکی کے لیے
بہت بڑا نیکی کے لیے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پروگرام کرنے ہیں، وہ کرے گا، لیکن زکوٰۃ سے دور ہو جائے گا، وہ فرض ہے اس کے لیے، تو وہ نیکی کے اندر میں کہ حالت کے اندر میں بھائی ادھر پیسے لگ گئے، ابھی ادھر نہیں، اتنا تو خرچہ کر لیا ہے نا، یہ ہو گیا نیا فتنہ بھی ابھی، یہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد تو یہ ہے، اس سے تھوڑے پیسوں سے کئی لوگوں کے کام ہو سکتے ہیں، اتنے جانور ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے پاس کوئی بجٹ محدود نہیں ہے کہ ایسے کیوں ہو گیا، ایسے کیوں نہیں ہو گیا، یہ دنیا کو دنیا کے ساتھ تولا جاتا ہے، دنیا کو اللہ کے احکامات کے ساتھ نہیں تولا جاتا۔ یہ ایسے احکام، ایسی بات کرنے والوں کو سوچو کہ تم اپنے گھر کے اندر میں تم نے 2 یا 3 اے سی لگائے ہیں، ایک ہی لگا کے سارے اس میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ ٹھیک ہے، تمہارے پاس ایک کی بجائے 2 کاروں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی رکھ لو نا، اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں، وہ دنیا کو دنیا سے نہیں تولے گا، وہ اتنا قربانی کرتے ہوئے اتنا پیسہ ضائع ہو گیا۔ وہ تو فرض ادا کیا ہے، اللہ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے نہ جذبہ جاتا ہے کہ مجھے مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، یہ اپنی عقل سے میری باتوں کو تولتا ہے، مجھے بھی تول رہا ہے، میری احکامات کو بھی تول رہا ہے، یا اس کے اوپر یہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، ہر آنے والے دور میں یہ بڑھتے جائیں گے، جس طرح آج کے زمانے میں یہ بڑے ہوئے ہیں، پمفلٹ تک شائع ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی بات ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث مبارکہ جو بتا رہا تھا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں گے، جس طرح کچھ نہیں نظر آتا، اس لیے حق اور باطل کے درمیان میں اس کو فرق کرنا نظر نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ ایمان کے بارے میں اتنے سست اور لاپرواہ ہو جائیں گے کہ ایمان کی دولت سے ہاتھ ڈوب بیٹھیں گے، معمولی دنیاوی دولت کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث 118۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں سے۔ دوسری حدیث جو میں نے پہلے اس کا مفہوم عرض کیا تھا وہ بھی اسی طرح ہے، تکون فتنۃ النائم فیہا خیر من الیقظان فیہا خیر من القائم وقائم فیہا خیر من الساعی فمن وجد ملجأ او معاذا فلیستعذ۔ عنقریب اتنے فتنے ظاہر ہوں گے، سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر، جاگنے والا بیٹھا کھڑے سے بہتر، کھڑا لے دوڑنے والے سے بہتر۔ انسان جتنا دور رہے گا اتنا ایمان محفوظ ہو رہے گا، اور جسے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ ملے وہ اسے اختیار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، فتنوں میں پڑنے سے بچو، فتنہ پھیلانے کے لیے زبان استعمال کرنے کا گناہ ناحق قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہی وہی کلپسوں اور تحریروں کے ساتھ جو ہے یہ وہی گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، یہ عام بات ہے اس طرح۔ اللہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا، بے شک وہ سعادت مند ہے جسے فتنوں سے قریب آنے سے بچا لیا گیا۔ اللہ نیک بخت ہے جسے فتنوں سے الگ رکھا گیا۔ سنن ابو داؤد۔ اب ان سب سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا آسان ہے، وہ بڑا آسان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو فتنے سے بچا ہوا ہو اس کے پاس رہے۔ اللہ، کسی کے گھر میں بجلی خراب ہو جائے تو جج نے نہیں ٹھیک کرنی، وہ مکینک نے ٹھیک کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے اللہ، کسی انجینئر یا ڈاکٹر نے دین کے بارے میں کوئی بات ہو تو وہ نہیں ٹھیک کرنی، وہ دین کو جاننے والے نے ٹھیک کرنی۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ
او الخوف اذاعوا به، جب فساد کا بننے والی امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اس کو رسول اکرم اور اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ تو ضرور ان سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیتیں رکھنے والے افراد اس کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں علماء سے وضاحت پوچھنے کی بجائے فتنہ پھیلانے والوں کی مذمت فرمائی گئی اور اس فساد کو ختم کرنے کا سلیقہ بتایا گیا۔ قرآن نے تربیت کی ہے یہ ہماری، نہیں ہاں وہ بھی بندہ، دین تو بڑا آسان ہے، قرآن نے سب چیز دی ہے، لہذا قرآن یہ ہے، وہ قرآن پڑھ کے اپنی عقل کے مطابق جب وہ کام کرے گا تو وہ فتنے کا باعث ہوگا۔ جس طرح میں نے یہ بھی مثال دی ہے جو آج کل ایک نئی فتنہ ایک نیا چلا ہوا ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اجتماعی طور پر غفلت میں نہیں جائے گی، اس لیے تم بڑے گروہ یعنی سنت جماعت کے ساتھ ہی اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ اب یہی اللہ پاک کا کلام جو ہے اسی سے ہی گمراہی لوگ لیتے ہیں، اور قرآن نے یہ خود بتا دیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کثرت سے گمراہ ہو، کثرت سے اسے ہدایت پائے۔ اللہ یہ تازی جو واردات ہے یہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ قرآن مجید کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی چیزوں کی طرف لے کے جانا۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من قال فی القرآن بغیر علم، اور جو شخص بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرے وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بناتا جائے۔ اللہ جس طرح بھی میں نے بتایا کہ آج کل ایک فتنہ جو ہے یہ ادھر ریم یار خان والی سائڈ پہ محمد الغفور نام کا ملعون ہے، اس نے یہ تفسیر کی کہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا جہاں آتی الرسول آتی اللہ آتی الرسول، اس نے کہا رسول سے حضور کی ذات مراد نہیں بلکہ وہ شخص مراد ہے جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ علم والے تھے، اس کے باوجود قرآن کی تشریح کے متعلق اللہ کا خوف اور احتیاط اتنی زیادہ تھی واہ واہ سبحان اللہ، یعنی اگر میں قرآن مجید کے متعلق وہ بیات کروں جو مجھے معلوم نہیں تو زمین آسمان مجھے کہیں کا پتہ نہیں ملنے دے، اتنا ڈرتے تھے۔ لیکن ابھی تو ہر بندہ کہتا ہے قرآن کو میں زیادہ یہ باتیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہے یہ ان لوگوں کی طرف خود اس وقت بھی کہا اس جاؤ کا ادھر آ جاؤ، اور پھر اس صحبت مبارکہ کا صحابہ اس لیے ان فتنوں سے اس وقت بچے تھے کہ وہ ان ہر چیز کے اندر میں اس طرح بات ہے، اور ان کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ و رسولہ عالم اکثر فرمایا کرتے تھے۔ طلباء کے درس حدیث میں پرانے زمانے میں ائمہ کرام جو آخری درس دیتے تھے وہ یہ درس دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتہ، اور یہ ایسا بڑا علم ہے جو آدھا علم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس بات کو یوں بیان کرتے مجھے نہیں پتہ، تو مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ یہ کتنا بڑا علم ہے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے نہیں پتہ ہونے کے باوجود میں خود سے بنانا شروع کروں یہ مطلب ہے یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے یا اس طرح ہے، تو جب وہ مطلب ایسے نہیں ہوگا تو میں اس کا کتنا زیادہ گناہ والا بنوں گا۔ ابھی حدیثیں ہم نے سنی وہ قتل سے زیادہ گناہ، وہ زمین و آسمان کے اندر ہر تباہی سے بڑی تباہی میرے لیے، یہ ابھی ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی۔ اللہ نے اپنے کلام سے تنبیہ ہمارے لیے جاری کی، وہ ہم نے ابھی سنی، لیکن یہ ہمارے لیے عام ہے۔ اس وقت درس حدیث دورہ حدیث پہ ائمہ کرام جو پرانے لوگ تھے وہ آخری درس یہ دیا کرتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔
جس کو یہ احساس ہو کہ مجھے نہیں پتہ، اسے بہت بڑا علم ہے کہ اسے پتہ ہے اسے نہیں پتہ۔ جس کو نہیں پتہ اور پھر خام خواہ میں پتہ بتا رہا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور جن لوگوں کو بھی لیے بھی بتا رہا ہے وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے ہر دور کے اندر میں یہ بڑھتی جائیں گی۔ عام حالات کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہی فتنہ جو انسان کے اندر ہے، یہ نیکوکاروں کے اندر بھی اور عام لوگوں کے اندر بھی۔ آپ کہیں بھی سفر کریں، کوئی بات ہے کسی بیماری کی، وہ ٹانگے والا رکشے والا آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹری بتانی شروع کر دے گا۔ کوئی مسئلہ ہے کسی کا، پھر طلاق وغیرہ کا، تو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر یہ فتوے سنانے شروع کر دے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ عام چیزیں آنے کی وجہ سے ہر بندے کے اندر یہ بات، تو اللہ کا ڈر ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو پھر سوچو نا، عربی میں ہی قرآن ہے نا، تو انگریزی میں یہ طب کا علم ہے، تو انگریزی پڑھنے والا بندہ تشخیص بھی کرنی شروع کر دے نا تو پھر بات ادھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس کا کام اسے ساجے۔ اللہ پاک نے اس لیے صحابہ کا ہر وقت رجوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا علم اور غیر علم والے ایک طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اس کی بجائے جو ہے یہ اپنے ہی آپ کے اوپر رہنے سے، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس انسان کے اندر اس کا اپنا آپ ہے۔ اس کا اپنا آپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اپنا آپ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے تو کسی بھی وقت میں، چند سالوں میں، ہر وقت میں ایسے ہوتا ہے جس بندے کا کام نہیں ہے وہ سمجھتا ہے یہ سارے مسائل میں حل کر سکتا ہوں، میں حل کر سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، میں اس طرح ہوں، اور میں جتنا اکنامکس کو جانتا ہوں، فلانے کو جانتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سبوتاز ہو جائے گا، اس کی ساری چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ فتنے ہیں جو ہر دور میں ہمارے نبی ہمیں بتا گئے کہ ہر آنے والے دور میں یہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ صاحب اقتدار والے، صاحب استراد ہے، جس کے اندر بھی قوت نافذہ ہے، ان کے لیے خاص طور پہ جو ہے یہ پیغام ہے ان ساری چیزوں کا کہ وہ قوت نافذہ تو تمہیں اللہ نے کسی اور کام کے لیے دی، اور جن کاموں میں تمہارا عمل دخل نہیں، تم ان میں دخل دے کر رہے ہو، تو وہ فتنے کا موجب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ لیکن اس لیے یہ بالعموم طور پر سے لے کر بالخصوص ہر جگہ کے اوپر دنیاوی اعتبار سے بھی بندہ ان فتنوں میں پڑنے سے نقصان کا باعث حاصل کرتا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اگر نقصان آ جائے تو وہ بخشش اور مغفرت سے دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ابھی دعا سنائی کہ وہ ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت اور فتنے سے محفوظ کرنا جو میرے دین کو جو ہے برباد کر دے۔ لیکن دین کی بربادی کا تو احساس ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ پریشانی والی بات ہی نہیں رہ گئی۔ یہ جو تھوڑا بہت دین کی طرف چلنے والا ہے نا، وہ سب سے بڑے فتنے کا شکار ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کا زوم ہوتا ہے، میں ٹھیک ہوں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اسی لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ جو تھوڑا بہت نمازی، تھوڑا بہت اصلاح، طالب علم خاص طور پہ قرآن پڑھنے والے، ان کو کہو نا رکھ نا قرآن تے ہاتھ، قسم کھا 1 منٹ میں کھا لے گا، اس کو ڈر ہی نہیں اپنے رب کا۔ اور یہ صحیح گناہ گار جس کو اپنے دل میں خیال ہوئے میں بڑا ہی گناہ گار ہے، اسے کہو نا اے لے قرآن تے ہاتھ رکھ، اس کا پیشاب نکل جائے گا ڈر سے، میں قرآن تے قرآن، اس کے لیے کتنا بڑا لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ڈر ہے۔ لیکن یہ ہمارے اندر سے ڈر کا ختم ہو جانا، نڈر ہو جانا، اللہ سے نڈر ہو جانا، یہ فتنے کا باعث ہے۔ اور یہ اللہ سے نڈر کسی ڈر والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ڈر آ جاتا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ ڈر کیوں تھا؟ کوئی بڑی تعلیم نہیں انہوں نے لی تھی، لیکن ان کے اندر نذیرہ کی ڈائریکٹ صحبت تھی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس لیے دل اللہ سے ڈرے ہوئے تھے۔ ایک ایک لمحے کے لیے ان کے اندر احتیاط کیسی تھی، نہیں میرے سے مجھے نہیں پتا، یہ اس طرح کا بات نہ ہو جائے، اس طرح کوئی بات میرے منہ سے نکل نہ جائے، منہ میں چھوٹے چھوٹے بیٹے رکھ کے بیٹھے تھے، کوئی غیبت نہ میرے سے ہو جائے، میرے سے جھوٹ نہ نکل جائے، میری بات آگے نہ ہو۔ کسی بھی مسئلے کے اندر میں اس طرح اپنے کانوں کو بند رکھتے تھے کہ میں اس جگہ پہ نہیں ہوں تو میں اس کے پیچھے کیوں بات کروں۔ غیبت سے کتنا پرہیز تھا ان کا، کس وجہ سے؟ اس صحبت کا اثر کی وجہ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، جس کو رب نے کہا نذیرہ، جس کو رب نے کہا بشیرہ، وہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ڈر پہنچانے والا، اس کی صحبت مبارکہ نے ان کے دلوں کے اندر میں وہ ڈر موجود کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب تک
اللہ کے ڈر والوں کی صحبت میں سنگت میں بندہ نہ رہے، اس کے من کی عقل جو ہے وہ اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ اندر کی قریب رہ کر بھی اگر بندے کا تعلق نہ مضبوط ہو تو وہ قریب رہ کر بھی وہ دور ہے، کیونکہ قرب جو ہے وہ جسمانی قرب نہیں ہوتا، قلبی اور روحی قرب ہوتا ہے۔ ابلیس اللہ کی صحبت میں تھا ہمیشہ سے، ٹھیک ہے نا، لیکن اندر جو قرب تھا قلب کا وہ یہ تھا کہ میں نیک ہوں، میرے سے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، فرشتے بھی اسی طرح ہیں، ان کے ساتھ اس طرح ہے۔ تو کسی ایک وقت کا روایت ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک گمراہ ہو جائے گا، فرشتوں کو خطاب میں ایک دفعہ سارے فرشتوں کی جان نکل گئی، وہ رو رہے تھے سارے مجلس میں، جن میں بڑے بڑے فرشتوں کے جو تھے ان کی بھی گگی بندھی ہوئی، اور یہ ابلیس ان کو تسلی دے رہا ہے، فکر نہ کرو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں انشاءاللہ تمہیں کیا پتہ اس کو یہ خود ڈر کیوں نہیں آیا کہ جب ایک کہا ہے تو اس ایک میں میں شامل نہیں ہوں، اس ایک میں کیا میں شامل نہیں ہوں، لیکن اس کے دل میں ڈر نہیں رہا، اس نے کہا میں تو انہوں صحیح کر لاں گا، میں بچا لاں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے۔ وہ جس کو خود بچنے کا پتہ نہ ہو وہ دوسرے کو بچانے کے چکر میں تھا، لیکن اس کی وجہ سے سامنے ہمارے لیے مثال آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس ڈر والے کی صحبت مبارکہ سے جن کے اندر یہ نورانیت آئی تھی، وہ کہتے ہیں اگر ایک بندے کو بھی اللہ نے جہنم نظر کرنا کیا تو مجھے اپنا ڈر ہے کہ کہیں میں تو نہیں۔ یہ وہ ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سے 3 مرتبہ سے زیادہ جنت کی بشارت دے چکے ہیں، وہ اس کے باوجود بھول گیا کہ مجھے تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، نہیں، اس کو اتنا ڈر آیا کہ کہیں میں تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ موت کے وقت بھی وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، اللہ فلانا صحابی اگر میرے جنازے پہ شامل ہوا تو پھر مجھے جو ہے میری وصیت کے مطابق ادھر لے جانا کہ مجھے اندر اگر دفن کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی کون تھا؟ وہ رازدار تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ منافق کی جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے، وہ صحابہ ان میں سے جتنے بھی تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ہیں، تو اس کو بیٹے کو کہتے ہیں، پہلے ان کو بلا کے پوچھتے ہیں میرے متعلق حضور نے کہیں اس فرشت کا نام تو نہیں لیا؟ اس نے کہا نہیں اس طرح بتایا ان کو، تو پھر بھی ڈر تھا کہیں میرے منہ پہ تو نہیں کہہ رہا، اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے۔ آج سوچو نا ذرا، تھوڑا سا ہمیں کوئی چیز اس طرح ہو تو ہمارے اندر نہیں یہ اس طرح کر لے تو یہ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اندر کے اندر اچھائی ہے یہ بڑا فتنہ، یہ فتنہ شروع سے تھا، یہ بڑھتا جائے گا۔ اسی بڑھنے کی وجہ سے جس کو نہیں پتہ وہ خام خواہ اس مسئلے کے بارے میں کہے گا، لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ پیر صاحب ہے، اس کو اس مسئلے کا نہیں پتہ۔ پیر صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں کلہم ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے تقوی و طہارت کی وجہ سے اگر اللہ نے اس کے اوپر رحمت اور برکت ڈال دی ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے، اس کے اوپر اس کی اپنی کوئی اوقات یا کوئی اپنی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اس احساس میں ہوگا تو پھر اس کے اندر کی بات رہے گی، اور یہ سوائے اللہ کے رحمت اور فضل کے، اس لیے استقامت مانگنا سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ پاک ہمیں فتنے کے دور سے میں محفوظ رکھے۔ تو یہ دلوں کے اندر تقوی، دلوں کے اندر ڈر، یہ نور ہے جو کسی نسبت سے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن وہ اندر داخل نسبت والوں کے اندر یہ فتنہ موجود رہتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ احساس اس کا رہ جائے میرے اندر اب اچھی چیز آ گئی ہے، بھول جائے، اور یہ بھولنا انسان کی فطرت میں ہے، ہمہ وقت صحبت مبارکہ ہی اس کو لے کر جاتی ہے، اور صحبت بغیر تعلق محبت کے اثر پذیری نہیں کرتی۔ اس کی مثال ایک بزرگوں نے دی ہے کہ چچڑ بھی بھینس کے حوانے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جہاں سے دودھ ملتا ہے، لیکن اسے دودھ میسر نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے یہ صحبتوں والوں کو، کم از کم نسبت والوں کو، یہ اخلاص اور محبت اور نیت جو ہے اس کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔
کیونکہ نیت کے اخلاص سے سلوک شروع ہوتا ہے اور عمل کے اخلاص پہ سلوک ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔